القدر واجب الاحترام معزز و مکرم و محترم مشائخ اعظام علماء کرام، قابل قدر قابل عزت معزز سامعین حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قابل قدر معزز سامعین، اس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق بہو کانفرنس اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے زیر اہتمام دادو میں انعقاد پذیر ہے۔ آپ تمام حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اصلاحی جماعت کا تعلق دربار پرانوار حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان بہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور اصلاحی جماعت کے بانی شہباز عارفہ سلطان الفقر مخزن بار معرفت و حقیقت سیدی مرشدی مولائی حضور حضرت سخی سلطان محمد اصغر علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اصلاحی جماعت بنائی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں تعلیمات اولیاء سے نوازا، قرآن و حدیث کی روشنی میں تعلیمات اولیاء سے نوازا، اور آج اس جماعت کی سرپرستی جانشین سلطان الفقر مخزن بار معرفت و حقیقت سیدی مرشدی مولائی حضور حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب مدد ذیلک والاقدس فرما رہے ہیں۔ تو معزز سامعین، آپ تمام حضرات جو قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہاں اس پلیٹ فارم سے آپ کو قیمتی باتیں سننا نصیب ہوں گی۔ وہ کیسے کہ تعلیمات اولیاء کا جو مین تھیم ہے، مین پوائنٹ ہے یا مین مشن ہے، وہ ہے محبت کو فروغ دیا جائے۔ اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں محبت پہ مبنی، عشق، محبت، معرفت، قرب و وصال۔ تعلیمات اولیاء کا یہ نچوڑ ہے، مغز ہے کہ ان کی تعلیمات میں محبت ہی محبت ہے۔ اسی لیے تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ محبت ہی سے پائی ہے شفا، محبت ہی سے پائی ہے شفا، بیمار قوموں نے کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے۔ قوم کو بیدار کرنا تو محبت سے کیا جا سکتا ہے، نفرت سے نہیں کیا جا سکتا۔ نفرت تو پرابلم ہے، دشمنی ہے، جھگڑے ہے، قتل و غارت ہے، لیکن محبت سے تو دشمن کو بھی آدمی موم کر لیتا ہے۔ محبت پیار بڑی شان۔ تو اولیاء اللہ کی تعلیمات محبت کی تعلیمات ہیں، عشق اور فقر کی تعلیمات ہے، قرب و وصال کی تعلیمات ہیں، جن سے انسان کا تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے۔ جس طرح کہ پہلے مفتی صاحب بہت پیارا بیان فرما رہے تھے کہ یہ تعلیمات جب عمل انسان کرتا ہے تو تعلق باللہ ہی قائم ہوتا ہے نا۔ جب تعلق انسان اس راستے پہ چلے گا، محبت کی فضا قائم ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہے۔ اس میں آج جو اہم نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تعلیمات اولیاء کیا چیز ہے؟ ہم سب کے لمحہ فکریہ تعلیمات اولیاء چیز کیا ہے جو اصلاحی جماعت پیش کرتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہم چونکہ مسلمان ہیں، اہل سنت جماعت ہیں، اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ ہم معجزات انبیاء کے بھی قائل ہیں، جو حق ہے معجزات انبیاء، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب اللہ کے نبی، ان کے معجزات خواہ پہلے گزرے ہیں یا آقا پاک تشریف لائے ہیں، معجزات انبیاء سب حق ہے۔ اس کے بعد اولیاء کاملین کا سلسلہ شروع ہوا تو کرامات اولیاء بھی حق ہیں۔ پھر دین کو پھیلانے کے لیے علماء کرام ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو علماء کی معلومات بھی حق ہیں۔ معلومات جو وہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، آگے بتاتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کتابیں پڑھاتے ہیں، تفسیریں پڑھاتے ہیں، تو یہ معلومات ہے۔ لیکن تعلیمات کیا ہے؟ تعلیمات یہ ہے کہ جو پڑھا سنا اس پہ عمل کر کے کامیابی حاصل کرنا۔ ایک آدمی اگر حج کے بارے میں پڑھ لے یا سن لے تو حج تو نہیں بن گیا۔ حج کی معلومات حفظ کر لے، کیسے حج ہوتی، حج نہیں بنے۔ ڈرائیور کے بارے میں اگر کوئی ڈرائیونگ کی معلومات حفظ کر لے
معلومات حفظ کر لے، طریقہ کار حفظ کر لے کہ گاڑی اس طرح چلائی جاتی ہے، وہ ڈرائیور تو نہیں بن سکتا۔ اور مزے کی بات ہے کہ اسے کچھ نہ پڑھایا جائے، کچھ بھی نہ پڑھایا جائے، اسے ڈرائیونگ سکھا دی جائے، وہ بتا دے گا سب کچھ۔ جب ڈرائیونگ سیکھ جائے گا وہ سب کچھ بتائے گا گاڑی کس طرح چلتی ہے۔ اگر آدمی ایک بتا سکتا ہے، چلا نہیں سکتا، جو چلا سکتا ہے وہ بتا بھی سکتا ہے۔ تو یہ تعلیمات اولیاء ہے پریکٹیکل، صرف پڑھنا سننا نہیں، عمل کر کے کامیاب ہو کے سند پانا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ سند کس کو ملے گی؟ بازی ہر ایک کو پتا ہے نا، ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، تو یہ سند کس کو ملے گی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور متقی بن گئے وہ سند پا گئے۔ کیونکہ اولیاء اللہ بنتے کون ہیں؟ ان اولیاءہ الا المتقون، جو پہلے متقی بنتے ہیں پھر وہی اللہ کے دوست بنتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی بنتے ہیں وہی اللہ کے نزدیک عزت والے ہوتے ہیں، وہی اللہ کے دوست بنتے ہیں۔ اور اللہ نے فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا، بتایا جا رہا ہے کہ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں، کیسے بنتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں وقالوا یتقون، اور متقی بن جاتے ہیں، وہی اولیاء اللہ بنتے ہیں۔ کہ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست وہی ہوتے ہیں جو متقی بن جاتے ہیں۔ تو اولیاء کاملین وہ عمل کرتے ہیں، پریکٹیکل کر کے قرب الہی پاتے ہیں، معرفت الہی حاصل کرتے ہیں، قرب وصال پاتے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پھر وہ چپ نہیں کر جاتے، چھپاتے نہیں، پھر وہ جو کچھ پاتے ہیں وہ اپنے ہر رنگ میں، بیان کی صورت میں یا تحریک کی صورت میں اپنا حال سناتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے، جو کچھ انہوں نے پایا ہے وہی بتاتے ہیں، خواہ وہ بیان کی صورت میں ہو، خواہ وہ تحریر کی صورت میں۔ اب جو ایک عالم جو پڑھتا ہے وہ سناتا ہے یا لکھتا ہے، کتابیں لکھ دیتا ہے۔ اس نے پڑھا اور پڑھا دیا، سنا دیا، تو جس نے دیکھا اس نے دکھا دیا۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، وہ تو دیکھنے والے دکھاتے ہیں نا، تو جس نے نہیں دیکھا وہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ اولیاء کاملین الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ والوں کے ماننے والے ہیں۔ صرف مانتے تو ہیں، تو آج تھوڑی سی ترقی یہ کرنی ہے کہ ہم ان کی بھی مانیں۔ ان کو تو مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو تو مانتے ہیں نا، تمام اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اگر کی مان لی جائے وہ کیا کہ جو انہوں نے عمل کیا اور ہمیں بتایا کہ ہم نے یہ عمل کر کے کامیابی حاصل کی، تم بھی یہ عمل کرو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تو پھر ہم نے وہ جو عمل کی کمی ہے، خبر نہیں ہے کیا نام اس کا، خدا فریبی یا خود فریبی، خبر نہیں ہے کیا نام اس کا، خدا فریبی یا خود فریبی۔ عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ کہ میری تقدیر میں نہیں لکھا تھا۔ یہ شیطان نے یہی بات کی تھی، شیطان نے نے کہا تھا اگر میری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا تھا، میں نے سجدہ نہیں کیا، تو کیا باب آدم کے بارے میں بھی تو لکھا تھا تقدیر میں کہ انہوں نے دانا کھانا تب نیچے آنا، لکھا وہ بھی لکھا ہوا تھا، اور غلطی ہو گئی تو باب آدم نے تو 300 سال رو کر معافی مانگ لی، تو شیطان نے کہا میری قسمت میں لکھا تھا۔ بات صرف یہ ہے کہ خدا فریبی ہے خود فریبی، کیا چکر چل رہا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ مجھے دیکھیے یہ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ بڑے اہل محبت آئے ہیں، اور بلکہ بڑی مزے کی بات سنیے، اصلاحی جماعت کے پلیٹ فارم سے یہ دن کا ٹائم کیوں رکھا جاتا ہے؟ حالانکہ سارے پروگرام رات کو ہوتے ہیں، محفل عشاء کے بعد ہوتی ہے کہ آدمی سارے فارغ ہو کر آئیں اور آدمی فرصت سے آئے اور پھر پروگرام اٹینڈ کرے۔ یہ دن کا ٹائم ہے، 1 بجے ٹائم رکھا جاتا ہے، 2-3 بجے مخصوص سارا مصروف ترین ٹائم ہے۔ یہ اس لیے کہ کون ہیں عاشق لوگ جو اللہ کے محبوب کی خاطر ٹائم نکال کے آتے ہیں؟ دیکھیے یا رسول یا علی
दम दस्तगीर। देखो जरा देखिए, लाखों की आबादी है। जो मैंने आज साथी से पूछा है कि जो इतला दी गई है 4-5 हज़ार आदमियों तक ये इतला की गई है प्रोग्राम की, तो कितने आशिक लोग आए हैं। तो ये सब सब है कि टाइम निकाल के आना, ये आप खुश नसीब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये आसान काम नहीं है ऐसी महफिल में, हकीकत में आते, दिन का टाइम है, मसरूफियत का टाइम है। जो भी आया है वक्त निकाल के आया और सुनने के लिए आया। भाई कहाँ जा रहे हैं, क्या सुनेंगे। हमें यकीन है कि आप सारे अहले मोहब्बत हैं, अहले ज़ौक़ हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ ज़ौक़ और मोहब्बत की बातें सुनाई जाएंगी ताकि मज़ीद इजाफा हो। तालीमात औलिया वो देखी हुई तालीमात है, सुनी सुनाई नहीं। जो कुछ वो देखते हैं वही बताते हैं। तो जो देखा वो काम होता है ना, उसमें मज़ा आता है, सुन के भी मज़ा आता है। जिस तरह का हाजी हज पे जाता है ना, जाते हुए तो दुआ ही मांगता रहे, या अल्लाह खैर से पहुँच जाऊँ, खैर खैरियत से हज कर लूँ, खैर खैरियत से घर आ जाऊँ, जाते हुए दुआ है। जब वो वापसी आता है तो पता है हाजी जब वापस आता है ना हज करके, तो वो ऑटोमेटिक होता है। वो कैसे ऑटोमेटिक? एक आदमी आया, पूरा हाल सुनाया, घंटा 2 घंटे लगाए, वो गया, फिर आ गया, फिर और आदमी आया, फिर शुरू, फिर और आया, फिर शुरू। वो थकता ही नहीं। अरे जो हाल सुनाते हैं वो कैसे थके? वो तो महजूद हो रहे होते हैं। जैसे जैसे वो हाल सुनाते हैं, अंदर की आंख सारे नज़ारे देख रही होती है। वो नज़ारे देख के हाल सुना रहे होते हैं, वो थके कैसे? तो अल्लाह वाले तो हाल सुनाते हैं। जो हाल सुनाता है ना वो नहीं थकता। कई नू हाल सुनाइए दिलदा, कोई महरम राज ना मिलदा। हाल दा महरम कोई न मिलिया, हाल दा महरम कोई न मिलिया। जो मिलिया सो गर्ज ही हूँ। गर्ज वाले तो है, हाल सुनने के लिए कोई नहीं आता। तो औलिया अल्लाह की तालीमात हाल है। वो कैसे? अब ये थोड़ा सा फर्क, काल और हाल में फर्क कैसे पता चलेगा? बड़ी आसान बात है। एक आदमी से आप पूछे कि यहाँ हम दादू में बैठे हैं ना, किसी से पूछा जाए आप लाहौर गए हैं? अगर वो लाहौर नहीं गया होगा तो बड़ा सुना तो है कि पंजाब में लाहौर मेन पॉइंट है पंजाब का। तो वो जो कुछ ने पढ़ा सुना है ना वो बता देगा कि लाहौर फलां जगह है, फलां फलां चीज़ है, ये फलां जो मामला उसने पढ़े हैं या सुने हैं बता देगा। ये काल है। और जो लाहौर गया होगा वो क्या बताएगा? जी मैं गया हूँ, मैंने वहाँ महीना या 8 दिन गुजारे हैं, मैंने फलां फलां जगह देखी, यादगार पाकिस्तान गया, बादशाही मस्जिद गया, अल्लामा इकबाल के मज़ार पे गया, फलां फलां जगह देखी मैंने, फलां फलां काम किया, इतने दिन वहाँ रहा। वाज़ेह नजर आ रहा है कि हाल और काल का कितना फर्क है। अरे हम काल के चक्कर में तो है, हाल की तरफ कोई नहीं जाता। और आरिफ रूमी ने आज से कई सौ साल पहले फरमा दिया था, काल राबा गुजार, काल राबा गुजार, मर्द हाल शो। अरे मर्द हाल बन, काल राबा गुजार, मर्द हाल शो। लेकिन मर्द हाल कैसे बनेगा? जेरे पाए कामले, जेरे पाए कामले पामाल शो। तो किसी अल्लाह वाले के कदमों में अपने आप को पेश कर दे, वो एक निगाह से साहिब हाल कर देंगे। क्योंकि तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं सागर से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। हाल तो ये है। तालीमात औलिया हाल होता है, वो देख के बयान करते हैं। और सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने नाम सुना हुआ है, हजरत सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह अलैह जो ज़िला जंग में, पंजाब में ज़िला जंग में उनका मज़ार मुबारक है। उन्होंने 140 किताबें लिखी कम व बेश, 140। और अपनी किताबों में लिखते हैं, ज़रा सुनिए हाल की बात सुनिए। और बातें ई काले मन बरहाले मन, ये जो मेरी गुफ्तगू है ना, जो मैंने लिखी है, ये मेरा हाल है। और फिर लिखते हैं हेज तालीफ है दर तशरीफ बा, मेरी जो किताबें मैंने लिखी है ना किसी से नकल नहीं की, नकल करके लिख दी है। हेज तालीफ है दर तशरीफ बा, हर सुखन तशरीफ मारा अज खुदा, मेरी हर बात अल्लाह की तरफ से है। इल्म अज कुरान गिरफ्त हदीस, मैंने जो कुछ लिखा है कुरान और हदीस से लेकर लिखा है।
ہر کے منکر میں شمد جو میری کتابوں کا انکار کرے گا اے لذ خبیث، وہ بہت بڑا خبیث ہوگا، کیونکہ میں نے تو حال لکھا، جو کچھ دیکھا ہے وہی لکھا ہے، اور پھر آگے چل کے بتائیں گے آپ نے کیا دیکھا ہے، کہاں سے دیکھا ہے، تو پھر یہ سامنے آئے گا۔ تو معزز سامعین، سب سے پہلی بات آپ حضرات کے لیے، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ قیمتی وقت ہے تو قیمتی باتیں ہونی چاہیے، ایک ایک لفظ قیمتی ہے، کہ اولیاء اللہ کی تعلیمات کا جو مین نچوڑ ہے نا وہ کیا ہے۔ دیکھیے، ہم ذرا ہر بات جاگ کے سنیے، ہم ہر روز 48 مرتبہ یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ۔ ہر روز 48 مرتبہ مانگتے ہیں روز کہ ان کے راستے پہ چلا، ان کے راستے پہ چلا۔ اور دوسری آیت بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ مل جاؤ، سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ تو ہر روز جو ہم 48 مرتبہ مانگتے ہیں وہ ہے کون، انعام یافتہ کون ہے، انہیں کیا انعام ملا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 گروہ ہیں، ان میں ایک گروہ شہداء کا بھی ہے۔ تو آپ سب کو پتا ہے شہید کو کیا ملتا ہے؟ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اسے پہلے جلوہ نصیب ہوتا ہے، اس کی روح پرواز بعد میں کرتی ہے، پہلے جلوہ نصیب ہوتا ہے۔ تو پھر شہید کو تو جنت میں جب بھیجا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تو نے میرے راستے میں جان قربان کی، میں نے تجھے بدلے میں جنت دی، تو خوش ہے جنت میں؟ تو شہید کیا کہتا ہے؟ یا اللہ واپس بھیج، جنت سے واپس بھیج۔ کیوں؟ کہ یا اللہ واپس بھیج، ثم مقتل ثم محیا ثم مقتل ثم محیا ثم مقتل ثم محیا، یہ کیا ہے؟ مذاق ہے؟ میں پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر وہ بار بار قتل کیوں ہونا چاہتا ہے؟ آسان کام ہے، مذاق ہے قتل ہونا، وہ بار بار قتل کیوں ہو رہا ہے؟ عرض کہتا ہے یا اللہ جو مزہ اس وقت ہے وہ جنت میں نہیں مل رہا مجھے۔ اب بتائیے انعام کیا ہے؟ ارے جاگو، یہیں پانا ہے سب کچھ، اولیاء اللہ کی تعلیمات یہ ہیں، یہیں پانا ہے۔ لیکن چونکہ ہم کھڑے ہیں ان آنکھوں پہ، ان کو اگر بند کر دیا جائے، اندر والی آنکھ کھل جائے تو پھر کوئی پردہ نہیں۔ اگر یہ آنکھ بند کر دی جائے نا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ تو یہ جب بند ہوگی، اندر والی کھل جائے تو پھر یہ کیا دکھاتی ہے؟ یہی اولیاء اللہ کی تعلیمات۔ اندر والی آنکھ سے ہم ہیں محروم۔ میں اس کی دنیاوی مثال دیتا ہوں، آج کل کے دور کے مطابق یہ موبائل انسان کی نقل ہے، یہ ظاہری آنکھ ہے اور یہ باطنی آنکھ ہے۔ سمجھنے کے لیے یہ ظاہری آنکھ ہے، یہ باطنی، اگر باطنی بند ہے تو ظاہری کچھ نہیں دیکھ رہے، اگر اندر والی آنکھ ہو جائے پھر یہی دیکھے گی۔ لیکن اس سے نہ دیکھو، اندر والی آنکھ کر لو، اندر سب کو نظر آ رہا، بس یہ نقل ہے، انسان اصل ہے۔ اندر والی آنکھ جب کھل جائے ظاہر کی آنکھ سے، تو یہ ہمارا متفق کا فیصلہ ہے، علماء اہل سنت، جماعت اہل سنت کا، ہم سمجھے نہیں، ان آنکھوں کی بات نہیں ہے، وہ تو خاص آقا پاک کا ہے، صرف ظاہری آنکھوں سے آقا پاک کا خاصہ ہے۔ لیکن دنیا میں جس نے بھی جلوے دیکھے دل کو روشن کیا، کسی کو اعتراض ہے؟ روحانی بیداری سے دیکھا، کسی کو اعتراض ہے؟ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، گر ہو دیکھنا تو دیدہ دل واہ کرے کوئی، مزہ دل کا ہے، دل کا مزہ ہے۔ تو اولیاء اللہ کی تعلیمات میں جو مین چیز سامنے آتی ہے وہ 3 پہلو سامنے آتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی تعلیمات میں یہ بڑا نکتہ ہے، بتا رہا ہوں آپ کو، زندگی بھر کام آئے گا۔ تعلیمات اولیاء میں 3 پہلو سامنے آتے ہیں ہر شے کے، یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ وہ کیسے؟ تعلیمات اولیاء کی جو بیس ہے، بنیاد ہے، وہ 3 پہلوؤں پہ ہے، ظاہر، باطن اور حقیقت۔ یہ 3 پہلو جب ملتے ہیں ایک نئی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر ہم زمین پہ بیٹھے ہیں تو زمین مٹی کا نام نہیں ہے، زمین ریت کا نام نہیں ہے، زمین پانی کا نام نہیں ہے، پھر زمین کیا ہوئی؟
نہ مٹی کا نام ریت ہے زمین ہے، نہ ریت کا نام زمین ہے، نہ پہاڑی کا نام زمین ہے. پھر زمین کیا ہے؟ جب یہ تینوں اکٹھے ہو جائیں، پانی، ریت اور مٹی اکٹھے ہوں گے تو اس کا نام زمین ہے. کیسی مثال ہے؟ انہیں کھول دو، اگر کھول دو تو پھر کیا کریں گے؟ مٹی اٹھا کے رکھ کے زمین پہ اوپر رکھ دیں، ریت نکال کے رکھ دیں، پانی نکال کے، تو کیا کہیں گے کہ زمین کے اوپر مٹی پڑی ہے، زمین کے اوپر ریت پڑی ہے، زمین کے اوپر پانی پڑا ہے. کھول دیں گے تو الگ الگ ہو جائے گا، مٹی، ریت، پانی اکٹھے ہوں گے تو ایک نام آئے گا زمین. یہ ہے تعلیمات اولیاء کا اصول. اسی طرح دودھ کو کھولو. دودھ کیا چیز ہے؟ مظاہر ایک نظر آتا ہے دودھ. کیا دودھ میں دہی نہیں ہے؟ کیا دودھ میں مکھن نہیں ہے؟ کیا دودھ میں گھی نہیں ہے؟ اگر اس میں سے نکال دو دہی تو دودھ غائب ہو گیا، دودھ ویسے غائب ہو گیا. مکھن نکال لو دہی غائب ہو گیا، گھی نکال لو تو مکھن ہی غائب ہو گیا. لیکن فی الحال جب ہم دودھ دیکھتے ہیں تو یہ مجموعہ ہے، دودھ، دہی، مکھن، گھی، یہ چار چیزوں کا مجموعہ ہے. سامنے دودھ نظر آتا ہے، باطن میں دہی بھی ہے، مکھن بھی ہے، گھی بھی ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے مثالیں ہیں. تو آگے چلیے. گاڑی، اس کا بھی ظاہر باڈی ہے، باطن انجن ہے، لیکن چلنے والی چیز وہ پسٹن ہے. تینوں اکٹھے ہوں گے تو گاڑی بنے گی. کھول دو، باڈی الگ ہے، انجن الگ ہے، پسٹن الگ ہے، مل جائے گا تو گاڑی ہے. یہ ہے کلیہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، انسان کو بھی اسی کلیہ کے تحت بنایا ہے. انسان کا باڈی یہ ظاہری وجود ہے، اس کے اندر روح بھی ہے. جو دو پہلو تو پہلے مختصر بیان کر گئے ہیں نا. عام دو پہلو سنے جاتے ہیں، لیکن آگے تھوڑی سی گہرائی میں جائیں گے، حقیقت میں جائیں گے، تو آگے چلیں گے تو حضرت انسان بھی ہے. لیکن ظاہری دو پہلو چلتے ہیں، ظاہر باطن. جو ظاہر باطن کو دو کو سمجھ لیتا اس پہ حقیقت کھل جاتی ہے، اس پہ حقیقت کھلتی ہے کہ آگے حضرت انسان بھی ہے. کیونکہ علامہ صاحب کا یہ شعر اسی کی طرف نشاندہی کرتا ہے اور فرماتے ہیں گر نہ ہو تجھے الجھن. علامہ صاحب کا شعر سنیے. گر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. حضرت انسان اور اگلا پوائنٹ ہے، لیکن ہم روح تک تو پہنچے تو پھر حضرت انسان تک ہی پہنچیں گے. ہم تو روح تک نہیں پہنچ رہے. دل تو کیا چیز ہے، دل تو کیا چیز ہے، ہم روح میں اتر جاتے.